اعظم گڑھ کے ایک سیمی فیوڈل ماحول کے نکلے ہوئے اور پھر وہ ریڈیکلزم کی طرف چلے گئے. بڑا انہوں نے اپنے آپ کو ڈی کلاس کیا ہوا تھا. جب میں چھوٹی تھی تو ان کا میرا زیادہ ساتھ نہیں رہا، اس لیے کہ میں بہت چھوٹی تھی تو وہ پھر چلے گئے بامبے. ان کی جو ابتدائی تربیت ہے وہ قاضی عبدالغفار صاحب کے ساتھ ہوئی. یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں سن 48 میں امریکہ بدر بھی کر دیا گیا تھا. اس کے بعد جب آئے تو پھر ہم لوگ اس پاکستان آ گئے میرے ماموں وغیرہ کے ساتھ، میں اور میری امی. پاکستان آنے کے بعد ان کا بہت سارا کام ایسا ہے جو انونیمس ہے، لیکن یہ میرا رابطہ بہت کم رہا اپنے ابا کے ساتھ اس وقت، جبکہ میں بڑی ہو رہی تھی اور جب مجھے ضرورت تھی اس وقت. کیونکہ وہ ایک ایسی پارٹی میں تھے کہ جس کی مطبوعات ہر وقت پولیس اس کی تلاش میں رہتی تھی. کبھی بھی انہوں نے ایڈیولوگ ہونے کی کوشش نہیں کی کہ یہ کوئی نظریہ ساز. سبطی حسن صاحب نے اپنا ایک جو سیوڈو نیم رکھا ہوا تھا وہ ارشد تھا. جو پنڈی سازش کیس کی جو تفصیلات ہیں اس میں بھی آپ کو سامنے آئے گا. قیام پاکستان کے بعد وہ گھر بار چھوڑ کر لاہور آ گئے. مقصد بڑا تھا، قربانی تو دینی ہی تھی. ہر مقصد کی ایک قیمت ہوتی ہے جو انہوں نے بھی چکائی. صاحب کی جو 40s اور 50s اور 60s کا زیادہ وقت گزرا ایکٹیویزم کی حیثیت سے، ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے. جیلوں میں گئے یا جیلوں یا انڈر گراؤنڈ رہے. جیسے کہ ہمارا گھر جو تھا اس کے سامنے ایک چھوٹا سا وہ تھا جیسے پان کا کھوکا نہیں ہوتا، اس پہ CID والے بیٹھے رہتے. 1957 میں لیل و نہار نکلا اور وہ لیل و نہار کے ایڈیٹر بنے. 58 میں جب مارشل لا لگا تو اس کا خطاب جو ہے وہ لیل و نہار پہ بھی آیا، امروز پہ بھی آیا، پاکستان ٹائمز پہ بھی آیا. جیل کی باتیں بہت کم شیئر کرتے تھے. اصل میں کیا ہوا کہ وہ اس قدر برے حالات ہوتے تھے اس زمانے میں جیل میں. سبتے بھائی ان لوگوں میں سے ہیں جن کا بیشتر فرق جو ہے وہ ایوب خانی مارشل لا کے زمانے میں، ساری تیاری ان کی مارشل لا کے زمانے کی تھی. قلعہ تو ابو کبھی ہمیں لے کے نہیں لاہور قلعہ میں، اس لیے کہ وہ بہت بری یادیں ان کی اس سے وابستہ تھیں. وہ اس میں اپنی ذاتی دکھوں اور تکلیفوں کو اگر وہ حبسیات کے ذہن میں آ رہی ہیں تو بہت کم ڈسکس کرتے تھے. قلعے میں ان کو ان کے دوست ڈاکٹر شبیر، ڈاکٹر مبشر کے بڑے بھائی، انہوں نے مجھے کہا کہ ان کو پنجرے میں لٹکا دیا تھا. تو اب یہ آدمی تو اپنی بیٹی سے نہیں شیئر کرے گا. سبتے حسن پسماندہ طبقے کے حق کے لیے لکھتے رہے، لڑتے رہے. ان کی اسٹرگل کا یہ سلسلہ کئی ڈیکیڈز پہلے شروع ہوا. انیس سو 62 میں ان کا وہ مضمون چھپ گیا تھا نقوش میں، گلگامش کی داستان، جو انہوں نے ٹرانسلیٹ کی. اصل میں یہ کام سارا زیادہ تر وہاں ہوا ہے گلشن کے گھر میں، جب ذرا انہیں سکون ملا اور یہ کہ اب جیل نہیں جاؤں گا. 1974 میں انہوں نے پاکستانی ادب کے نام سے ایک رسالہ نکالا. ان کا یہ ہوتا تھا کہ ایک چائے کا پیکٹ، دودھ اور چینی اپنے ساتھ رکھ دیتے کہ کیا پتہ کس وقت جیل چلا جاؤں. جب ضیاء الحق کے زمانے میں پاکستان میں اسلامائزیشن کا دورہ ہوا اور اسلام کے نام پہ جس طرح کی ایک اتھارٹیرین رژیم یہاں آئی، ان سارے مباحث کے تناظر میں ان کی کتاب نوید فکر آئی، اور جو میرے خیال میں ان کی سب سے ٹائملی کتاب تھی.
تحریروں نے ملک میں ادب، تاریخ، سماجیات اور سیاسیات کے شعبوں میں ایک نیا رجحان دیا جسے ریشنلزم کہا جا سکتا ہے۔ وہ جو صحافت تھی خاص طور سے لیل و نہار کی، اس میں آئیڈیا یہ تھا کہ ہم نیوز ویک اور ٹائمز کی جو جرنلزم ہے اس ٹائپ کی جرنلزم کو اردو میں متعارف کروائیں۔ ادبی حیثیت تو مسلمہ ہے ان کی، اور ایک انداز تحریر ان کی جو کہنا چاہیے ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، اور اصل میں سبت حسن ان لوگوں میں سے تھے جن کے ذہن بہت انالیٹیکل تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہمیں انگریزی ادبیات ضرور پڑھنی چاہیے، امریکی ادب اور امریکی صحافت کو بہت کلوزلی واچ کرنا چاہیے۔ ہمارے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان میں سبت حسن صاحب اور ایسی جو دوسرے مصنف ہیں جو اور کتابیں ہیں یا جو انگریزی کی ان موضوعات پہ کتابیں ہیں، ان کو اس طرح سے پڑھیں کہ ان پر سوچیں اور ان پہ گفتگو کریں۔ اگر پاکستان میں سبت حسن صاحب اور ان جیسے لوگ موجود ہوتے اور ان کی تحریریں بہرحال اب بھی موجود ہیں، تو وہ یہ کلیئرٹی آف تھاٹ ہمیں ضرور دیتی کہ جی ان دا فرسٹ پلیس جو کچھ امریکن امپیریلزم کر رہا ہے اور جو کچھ اسامہ اینڈ کمپنی کر رہی ہے اور ان کے نام لیوا کر رہے ہیں، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اس وقت سبت صاحب جیسے لوگ کا نہ ہونا ہی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔